اچھا جوہر صاحب، مڈل ایسٹ کو اس جنگ سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے فائنینشلی بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹورزم ایک مڈل ایسٹ میں آ رہا تھا وہ ٹورزم بھی ان دنوں میں ختم ہو رہا ہے. اس سب کے باوجود اگر ان عرب ملکوں کی جانب سے ایران پر جوابی حملہ نہیں کیا جا رہا یا ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، بلکہ OIC کا اجلاس بھی ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، کیا یہ عرب ملک اسرائیل امریکہ کی سازش سمجھ چکے ہیں یا ابھی تک وہ صبر کا دامن تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے یہ صحیح کہا کہ ان کی ٹورزم متاثر ہوئی ہے، اور صرف ٹورزم نہیں، بیکاز دیکھیں یہ اکانومیز جو ہیں، UAE ہے، قطر ہے، ٹھیک ہے آئل رچ اکانومیز بھی ہیں ان کے پاس وہ ہے، لیکن ان کی جو ہے اب UAE کا تو سروسز سیکٹر سب سے بڑا ہو گیا ہے. ان کی جو ہے نا ایک ساکھ ایز سیف ہیون ٹورزم کے لیے، ساتھ ہی ساتھ انویسٹمنٹ کے لیے، اور پھر ان کی آبادیاں زیادہ تر جو ہیں وہ تو نان لوکل آبادیاں ہیں، ایکسپیٹریٹس ہیں زیادہ تر. جس طرح دبئی میں تو 93% ایکسپیٹریٹس ہیں، اسی طرح قطر لے لیں، بحرین لے لیں، ایون سعودی میں بھی ایک بڑی اچھی تعداد جو ہے ایکسپیٹریٹس کی ہے. اور اس میں اب وہ ویسٹرن بہت زیادہ پوری دنیا سے پیسہ بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا تھا ان ملکوں میں، کیونکہ ظاہر ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے ٹیکسز بھی نہیں ہے، اور پھر سیفٹی کی وجہ سے، اور جو ایک امیج بہت ہی ان کا کنٹری برانڈ بہت اچھا بنا ہوا تھا، تو اس کو بہت زیادہ ڈینٹ ہوا ہے ایک دم، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو بالکل ان ملکوں کو ایک دم کافی فرق پڑا ہے. اور یہ ایران کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ جی وہ ایک دم جب ان ملکوں پہ ظاہر ہے جن کی بیسس پہ جب اٹیک کیا، اور صرف بیسس پہ نہیں کیا، انہوں نے ظاہر ہے کہ دوسری بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا. ٹھیک ہے ان کے پاس وہ ریزن تھا کہ جی وہاں پہ امریکن سولجرز ہیں، اب یا کوئی اور ریزن سے بھی انہوں نے بنائے، لیکن وہ فرق تو پڑا. مطلب 500 اگر آپ نے ان کے اوپر، یہ کے اوپر 500 کے قریب میزائلز اور آپ نے وہ ڈرونز ابھی تک پھینک چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی تھوڑی تعداد تو نہیں ہے. تو بالکل وہ تو ہے، وہ فرق ان کو پڑا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اب اس سے کیا یہ ملک اب امریکہ کو کہیں گے کہ جی آپ جنگ بند کریں، کیونکہ ایران کی اسٹریٹجی تو یہی تھی کہ یہ ملک جب ان کو نقصان پہنچے گا تو یہ امریکہ پہ زور ڈالیں گے کہ جی آپ یہ ختم کریں کانفلکٹ. اچھا وہ جو ہے اس طرح سے ویسے نہیں ہو رہا، کیونکہ اب یہ ملکوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جی اگر ہم نے ابھی یہ کر کے تو انٹرسیڈ کیا اور پش کیا اس کے لیے، اور اگر ایران کی پاور ویسے ہی انٹیکٹ رہے گی تو پھر کیا یہ 6 مہینے کے بعد یہ ساری چیز ریپیٹ نہیں ہو سکتی، یا 1 سال کے بعد دوبارہ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ اب جو ہے نا بیسیکلی اس لیے وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر تو امریکنز یہ اف دے کین فنش دا جاب تو ٹھیک ہے پھر وہ کر لیں. اسی لیے وہ OIC کی میٹنگز اور باقی چیزیں بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ریلائنس دیکھیں ان کی ابھی بھی امریکہ پہ ہی ہے زیادہ، ود آل جو ہے نا سیڈ. تو وہ چیز ہے زیادہ. دیکھیں ایران کے لیے جو ہے نا یہ بالکل یہ اسٹریٹجی اہم تھی، اور انہوں نے اس کا استعمال بھی پورا کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں جو زمینی حقائق ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے پراپر، کوئی نیوی نہیں ہے اس وقت، جو بھی تھی تھوڑی بہت وہ ان کی ڈیسیمیٹ ہو گئی ہے، کوئی ڈیفینسز بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کی ساری ریلائنس جو ہے وہ صرف پروجیکٹائلز پہ ہے، یعنی میزائلز کے اوپر ہے اور ڈرونز کے اوپر ہے نا. اچھا اس کو بھی امریکنز اور اسرائیلز بڑی سسٹمیٹکلی اس کو آہستہ آہستہ ان کی 90% انہوں نے میزائل سائٹس جو ان سی ہیں، لانچنگ سائٹس ایٹ لیسٹ ان سی ہیں، انہوں نے ڈسٹروائے کر دی. اسی لیے وہ پہلے سے بہت زیادہ تعداد کم ہو گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ ایران اس کو کتنا سسٹین کر پاتا ہے اس وقت. اس کو ٹھیک ہے یہ لاسز انہوں نے بھی لیے ہیں، امریکنز نے بھی، اسرائیلیز نے بھی لیے ہیں لاسز، لیکن وہ ان کے لیے جو ملک $2 ٹریلین عراق میں خرچ کر سکتا ہے، یا $1 ٹریلین انہوں نے افغانستان میں کر دیا، ان کے لیے $3, 4, 5 بلین ایون $50, 60 بلین بھی ان کے لیے اس قسم کی ریسورسز کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. کیونکہ وہ یہ ایسے ملک ہیں کہ جو ایک عراق پہ جب انہوں نے جنگ کی تھی ایک زمانے میں، تو اس کے بعد عرب ملکوں سے انہوں نے $200-400 بلین لے لیے تھے اس کے لیے. تو وہ پھر پیسہ دوبارہ سے اس طرح لے بھی سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اب یہ کتنا سسٹین ایران کر پاتا ہے اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو 2-3 ہفتے ہیں نا، وہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو پھر ایران کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. بیکاز پھر ان کے لیے ابھی دیکھیں ان کے پاس جو تخمینہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس تقریباً 2000 میزلز ہیں، اس میں 500-600 وہ تقریباً خرچ کر چکے ہیں، آلریڈی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. اور باقی جو ہے نا ان کی، کیونکہ اب ان کی جو لانچ پیڈز بھی کافی ساری ڈسٹروائے ہوئی ہیں، تو اس لیے وہ پہلے سے بہت کم پھینک رہے ہیں. تو اس لیے آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ایران نے جو اتنا زیادہ اسٹرانگ جو ہے نا، بہت ہی انہوں نے کوئی 3 پرونگڈ جو اسٹریٹجی شروع کی تھی کہ جی باب المندب کو بھی کلوز کر دیں، بیسز کو بھی اسٹرائک کریں، عرب ملکوں کو بھی کچھ اسٹرائکس کی انہوں نے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو بھی کریں. کیا وہ اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے کہ نہیں؟
کیونکہ ان کی لیوریج جو ہے پھر اگر وہ نہیں کنٹینیو رکھ سکیں گے تو پھر وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے امریکہ دیکھیں، اور امریکہ کی جو ہے نا، امریکہ کا بھی پیمانہ جو ہے وہ اتنا زیادہ خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نہیں ہے بہت زیادہ. ان کا صبر کا پیمانہ جلدی لبریز ہونا شروع ہو جاتا ہے بیکاز وہ لمبے کانفلکٹ پسند نہیں کرتے. تو ایران کی اس پہ بھی نظر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اچانک جو ہے نا تھوڑا سا، کیونکہ وہ کئی بار ایک دم یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں کہ جی، لیکن وہ تب تک نہیں لیں گے جب تک ان کو کوئی وکٹری کلیم نہیں ملے گا، جو کہ وہ دیٹ ہی کین شو ایٹ ہوم کہ دیکھیں یہ میں نے وکٹری اچیو کر لی ہے اور اتنے تھوڑے کاسٹ پہ. دوسری طرف جو اسرائیلیز ہیں، اسرائیلیز کا جو وہ کافی زیادہ ان کا اس چیز کا ہے کہ جی برداشت، کہ وہ بہت دیر تک اس طرح کی کیمپینز چلانا چاہتے ہیں اور وہ چلا بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پولیٹیکل ساری سچویشن ڈفرینٹ ہے اسرائیل میں. وہ اس کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو اگلے 2 ہفتے ہیں وہ بہت اہم ہوں گے کہ اس میں ایران کس طرح سسٹین کرتا ہے اس کو، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا کیا اس پہ رسپانس ہوتا ہے. جوہر صاحب، امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں وہ خود اس کو ایک ریلیجس وار کا نام دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ببلک لحاظ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں کو اس جگہ پر لا کر آباد کیا جائے گا. مطلب وہ خود اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اب اگر امریکہ کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب اس وار کو ایک مذہبی لحاظ سے انتہا پسندی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. جی، امریکہ کی سیاست میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ لوگ آؤٹ لائرز ہیں. مطلب یہ کہ وہ مین سٹریم نہیں ہے امریکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے اس میں. تو وہ تو آپ کو بالکل اس قسم کے خیالات کہیں مل جائیں گے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ ایونجلسٹ جو ہیں کئی اسٹیٹس میں وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ان کے ووٹس ریپبلکنس کو ہی ملتے ہیں زیادہ. تو اس لیے آپ کو اس قسم کے بیانات نظر آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہوگی. میرا یہ اندازہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیز یہ ہے کہ یہ کون سی سائڈ جو سی ہے نا وہ پرسویئر اب کرتی ہے، کیونکہ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر ہے. مطلب یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ دونوں سائڈس کے پاس کوئی جو ہے نا ایک جیسے ویپنز ہیں اور کوئی آپس میں اس قسم کی جنگ ہو رہی ہے. ایک سائڈ کے پاس لٹرلی جو ہے نا دنیا کے جدید ترین ویپنز ہیں اور ایک سائڈ کے پاس صرف میزلز ہیں. اچھا، جنرل صاحب نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے کہ چائنا اور رشیا ان کو بلکہ ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. چائنا اور رشیا ان کو جو ہے نا ریئل ٹائم اس چیز کے بہت انڈیکیشنز ہیں کہ ان کو وہ جو ہے نا سیٹلائٹس کے ذریعے وہ جو ہے نا کوآرڈینیٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بہت سے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے رہے ہیں. اسی لیے ان کی جو میزائل اسٹرائکس ہیں وہ پہلے سے زیادہ پریسائز ہیں، جو پچھلی 12 روزہ جنگ سے زیادہ. لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ کیا اسرائیل اور کیا جو چائنا اور رشیا ہیں اس سے آگے جائیں گے. اگر یہ جنگ دوبارہ اختیار کرتی ہے تو کیا وہ ان کو ڈائریکٹ میزلز اور دیں گے یا کوئی، کیونکہ ایک ٹائم پہ یہ بات چلی تھی کہ ان کو ہائپرسونک میزلز کوئی چائنا دے رہا ہے یا کوئی جو ہے نا رشینز دے رہے ہیں. اب اگر اس قسم کی کوئی چیز وہ کر دیں تو پھر وہ ایک نیا فیکٹر آ جاتا ہے. بٹ شارٹ آف دیٹ اگر وہ چائنا اور رشیا کی طرف سے اس لیول کی جو ہے نا انوالومنٹ نہ ہو تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پھر اگر یہ توالت اختیار کرتی ہے تو ایران کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا.